أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغفور. اللہ جل شانہ نے ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیدا فرمایا اور ایک نسبت ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، وہ ہے دعوت والے کام کی، جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نسبت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اور اللہ نے اس کے اندر ہمیں 4 مہینے لگانے کی اور ملکوں میں جانے کی کم و بیش وقت لگانے کی اللہ کی طرف سے توفیق ملی۔ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہوا، بہت ہی بڑا احسان۔ یہ مجمع جو ہے ہمارے کراچی کا، یہ کہا جائے دلی میں ہمارے کراچی کا منتخب مجمع ہے۔ ایک تو اللہ نے سمت کو منتخب کیا، دوسرا اللہ نے دعوت کے کام کے ساتھ نسبت دے کر ایک بہت بڑا احسان ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پر بیٹھنے والا مجمع کی مثال دل کی سی، سارے اعضاء ہیں مگر دل کے اندر جو بات آتی ہے سارے اعضاء وہ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اور آپ دل کے اندر آ جائیں، پوری دنیا کے اندر پورا دین پھیلانا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ذریعہ بنا لے کہ یقین جانے کہ اللہ آپ کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے اندر دین کو پھیلانا ہے۔ دل ہے یہ، جتنا مجموعہ ہے ہمارے کراچی کا، یہ دل بیٹھا ہے، بس ہمارے جذبات وہ ہو جو صحابہ کے جذبات۔ اللہ کی طرف سے انعام ہوا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے دعوت والے کام کے ساتھ چنا ہے اور دعوت والے کام کے ساتھ نسبت عطا فرمایا، اور ہمیں اور آپ کو اللہ نے وہ دین عطا فرمایا جو دین اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پسندیدہ دین کون سا؟ اسلام۔ قیامت تک کے لیے قانون اللہ کا بن گیا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب کو اختیار کرے گا تو کیا ہوگا؟ فلن یقبل منہ، ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، اس کی مشقتیں، اس کی کسی بھی مذہب پہ عمل کرے گا وہ کیا ہوگا؟ مشقت ہی مشقت ہوگی، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے پورے عالم کی انسانیت کے لیے کہ ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جانے پائے۔ کیوں؟ اس لیے اب جو بھی مذہب پہ چل رہا ہے، ابھی تو دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں جو خالص مذہب ہو، کسی بھی مذہب پہ چلے گا تو وہ کیا ہوگا؟ موت کے وقت اس کی بربادی نظر آ جائے گی۔ موت کے وقت میں اس کی تمنا یہ ہوگی کاش کہ مجھے تلوار دے دی جائے اور میں سارے گھر والوں کی اور سب کی گردن مار دوں کہ ان کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں۔ میرے نبی کا ارشاد ہے۔ تو میرے اور آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے۔ یہ اللہ نے ایسا دین دیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے دین اسلام کو بہت آسان بنایا۔ یہودیت کا مذہب بڑا مشکل، عیسائیت کا مذہب مشکل،
جو ابھی بھی ہمیں تھوڑا بہت معلوم چلتا ہے بڑا مشکل، مگر ان کے مقابل کے اندر دین اسلام وہ اللہ نے خود کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے دین اسلام کو آسان کر دیا ہے، اس کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے اس امت کو منتخب کیا، اللہ فرما رہے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے اندر کوئی تنگی نہیں، کیوں تنگی نہیں ہے؟ علماء نے لکھا ہے دین کو پوری دنیا کے لیے منتخب کیا گیا۔ پہلے زمانے کے مذاہب ایک علاقے کے لیے ہوتے تھے، پہلے زمانے کے مذاہب ایک زمانے تک کے لیے ہوتے تھے، مشقت ہوتی تھی اس کے اندر، کیونکہ صرف اس علاقے والوں نے عمل کرنا، مگر دین اسلام صرف نبی کے زمانے کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہے۔ جتنے نئے نئے ملک دریافت ہوں گے، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ایشیا، جتنے بھی ممالک، وہ عرب نہیں ہوں گے، ان کے اندر استعدادیں کم اور زیادہ ہوں گی۔ ایسا دین اللہ نے منتخب کیا جس پہ سبھی عمل کر سکتے، اس کے اوپر سبھی عمل کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا، سبھی کے لیے اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی تنگی نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ الدین والنصر، دین کے لیے کہا گیا کہ دین بہت آسان ہے، الدین یسر، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، علماء سے پوچھے کہ اس کے کیا کیا کتنے لمبے مفہوم نکالیں گے۔ الدین یسر، دین بہت آسان، دین بہت ہی آسان ہے، ہر زمانے کا ہر آدمی، وہ 80 سال کا بوڑھا ہو یا بچہ ہو، جوان ہو، سبھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے یہ دین کو لے کر پوری دنیا کے اندر جانے کی اگر ہم نیت کریں، پوری دنیا والوں کی دین پہ لائیں، ہر آدمی اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ پہلے زمانے کے مذاہب اگر اصلی بھی ہو، اس پہ ہر ایک عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے دین اسلام کو تمہارے فطرت کے مطابق بنایا، چلنا پاؤں سے چلو، کھانا منہ سے بس منہ سے کھاؤ، جو انسان کی فطرت ہے اس کے مطابق ہی دین اسلام کا نام ہے۔ تو میں یاد کروں گا اللہ نے دین اسلام کو اتنا آسان کیا تاکہ پوری دنیا والے اس پر آ جائیں۔ سستی میرے اور آپ کی طرف سے ہے کہ اگر ہم پوری دنیا والوں کی جا کے منتیں کریں، خوشامدیں کریں، اور اللہ کی طرف سے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر ایک کے دل کے اندر دین کی محبت، اللہ کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ ذری سی بھی محنت کرتے ہیں، یہ کتنا مجمع ہوگا جو ملکوں میں کیا ہوگا، ان سے آپ پوچھیے، بڑی سی محنت کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی دین اسلام کے بارے میں نہیں سنا، کبھی ان کے باپ داداؤں نے نہیں سنا، مگر دین اسلام کی ایسی محبت اپنے سارے خاندان کو چھوڑ کر اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون پوری دنیا میں جانے کی نیت کرتے ہیں؟ سبھی جائیں گے، سب کو لے کر آئیں گے۔ ایک بات میں یاد کرو، مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ 3 چلے والوں سے کیا چاہتے ہیں؟ سب 3 چلے والے ہیں۔ مولانا عیسیٰ سے پوچھا گیا آپ 3 چلے والوں سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا 2 باتیں۔ کتنی باتیں؟ 2 باتیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدل لیں، کیا کریں؟ اپنی زندگی کو بدل لیں، جس زندگی میں پہلے تھے اس کو پلٹ دیں، اس کو بدل لیں، اور دین اسلام جو شریعت کی طرف سے ہمیں دیا گیا اس کے اوپر آ جائیں، 100% دین کے اوپر آ جائیں۔ میں بھول نہ جاؤں، دوسری بات حضرت نے فرمایا، مولانا صاحب نے دوسری بات ہم 3 چلے والوں سے یہ چاہتے ہیں کہ قربانی کے اندر آگے بڑھتے رہیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ اپنے آپ کو بدل، کچھ ادھر ایسا نہیں۔ اللہ کی مدد تو اس وقت آئے گی جب کہ ہم 100% اپنے آپ کو دین کے حوالے کریں۔
کہتے ہیں نا لوگ کہ عادت نہیں بدلتی، فطرت تو بہت دور کی چیز ہے۔ صحابہ نے اپنی عادت کیا، اپنی فطرت کو بدل دیا۔ کمال کے لوگ اپنی فطرت کو بدل ڈالا۔ ایک دو نہیں، بہت سی مثالیں میں دیتا ہوں۔ ہم سے عادتیں نہیں بدلنی جاتی، ہم کیا دیکھیں بھائی معاف کر دیجیے، یہ مذاکرہ کیا ہے، اور یہاں کی باتیں باہر کی بات کی نہیں ہوتی۔ عام مجموعوں کے سامنے جو یہاں کی بات ہوگی وہ عام مجموعوں کے سامنے نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلی بات کون سی؟ اپنے آپ کو آپ کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں بچے نہیں مانتے، کیا کہہ رہے ہیں عورتیں نہیں مانتی، کیا کہہ رہے ہیں برادری والے نہیں مانتے، سوچے کچھ۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے یہ جملہ کہتے تھے کہ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہے، گھر کے اندر جو کام کرنے والی ہے وہ کہتی ہے کہ آج تمہارے گھر میں شادی ہے، 5,000 روپے دو۔ لوگ کہتے دے دو آج خوشی ہے۔ وہی گھر ہوتا ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کتنے توڑے جاتے ہیں۔ غلط کیا؟ کہاں بھٹک گئے، کہاں چلے گئے؟ اپنے آپ کو بدلنے کی ہم نیت کریں۔ مولانا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو بدلنے چلنے کا مقصود کیا ہے؟ اپنے آپ کو آج ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جن جن چیزوں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد سے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ۔ حاجی صاحب نے ایک دفعہ واقعہ سنا ہے، میں حاجی صاحب کا بھی نام لے رہا ہوں، کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ دہلی کی جہاں پر جامع مسجد ہے وہاں پہ ذرا توجہ کیجیے، مختصر وقت کے اندر بات عرض کرنی ہے۔ دہلی کی جامع مسجد کے قریب کے اندر چند عورتوں نے ایک غلط کام کا منتخب کیا، اچھا بنایا، کہنا اچھا نہیں لگ رہا ممبر سے۔ ہر زمانے میں عرض کروں گا کہ دعوت کا کام ہم کہتے ہیں ختم ہو گیا، نہیں، ہر زمانے میں چلتا ہے۔ تو اگر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ کتنے یہ تو نبی دستی کی کتاب میں کوئی ایک قصہ ہوتا تھا، اب نہیں ہے لگا۔ یہ پورا خاندان شاہ ولی اللہ کا یہ دہلی کے اندر مذکور ہے، صرف ایک آدمی پاکستان میں ہے، وہ کون ہے؟ شاہ اسماعیل شہید، بالا کوٹ کے اندر ان کی قبر۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھو، یہ عورتیں یہاں پر غلط کام کرتی ہیں، قیامت کے دن مجھ سے پوچھو میں کیا جواب دوں، کیا کروں، کیسے کروں؟ سوچیں، ہم بھی سوچیں، امریکہ والے کیسے ہدایت پہ آ گئے، آسٹریلیا والے کیسے ہدایت پہ آ گئے، اللہ ہمیں سجائیں گے۔ المعونۃ بقدر المعونہ، جتنا آدمی مشقت اپنے اوپر برداشت کرے گا اللہ کی ایسی مدد اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو کیا کریں، کیسے کریں، کیا کریں، سوچتے ہیں۔ اگر جاتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ شاہ صاحب کی مشہور خاندان کے آدمی، مشہور آدمی، بچے سے بچہ ان کو جانتا تھا، عورتیں جانتی تھی، کہ یہ حضرت وہاں کی تشریف لے جائے۔ سوچا، سوچتے سوچتے دماغ میں ایک بات آئی کہ رات کی تنہائی کے اندر میں جاتا ہوں، کتابوں میں ٹائم تو نہیں لکھا ہوا ہوگا، رات کے 2:30-3 بجے کا وقت، بالکل اندھیرا گم، کوئی بجلی کا تو نظام ہی نہیں تھا، اندھیرا گم۔ شاہ صاحب پہنچ گئے اس جگہ پر، کھٹکھٹ کی، عورتوں نے اوپر سے دیکھا کوئی آ گیا، وہ سمجھیں کہ کوئی فقیر آدمی آ گیا ہے، اوپر سے انہوں نے کچھ پیسے پھینکے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ فقیر تو وہ ہے جب تک اپنی سزا پوری نہ سنائے اس وقت تک یہ پیسے نہیں لے۔ عورتوں نے کہا کوئی نہیں ہے، بلا لو، بڑے میاں لگتے اوپر بلا لو، چلو کوئی مذاق کر لیں گے۔ شاہ صاحب اوپر منہ چھپایا، منہ چھپایا، سورہ والتین پڑھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا۔ 4 قسمیں کھا کر، کوئی اہمیت والی بات ہوتی ہے نا تو آدمی قسم کھاتا ہے،
اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے. یاد رکھیں اللہ تو کمزور نہیں ہے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر انسانوں کو سمجھانے کے لیے 4 قسمیں اللہ نے کھائی. کتنی مضبوط بات کرتی ہے. 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بڑے اچھے انداز، بڑے اچھے اسلوب کے اندر پیدا کیا تھا، کالم کے اندر. ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ اپنے آپ کو گراتا ہے، ایسا گراتا ہے کہ ساتھ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے. شاہ صاحب نے سورت پڑھی اور پھر ترجمہ پہچان نہیں عورتیں کہ یہ تو حضرت شاہ صاحب. چاروں طرف سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آ گئی. شاہ صاحب اللہ سے آپ توبہ کریں، ہماری توبہ آپ اللہ سے کہے ہم توبہ کو قبول کریں. چاروں طرف سے رونے کی آوازیں، چاروں طرف سے ایک عجیب فضا بنی اور ساری عورتوں نے توبہ. اس کے بعد صبح سے اس جگہ پر تالے لگتے. جب شاہ صاحب نے جہاد کیے تھا تشریف لائے تھے، آپ کے سکھ کے اندر بھی آئے تھے، بالا کوٹ تک پہنچے اور شہید. وہ تو ان کی جو سردارنی تھی جس کا نام موتی تھی، لشکر کا کھانا پکا اپنے وقت کی ولیوں میں سے بن گئی. حاجی صاحب کہنے لگے کہ ان عورتوں نے غلط اڈے کے اندر ایک صورت سنی، غلط اڈے کے اندر ایک صورت سنی. ہم تو پورا قرآن سن جاتے ہیں، ہم نے تو 3 چلے بھی لگا لیے، ہماری طبیعت کے اوپر کیا اثر پڑا؟ جس طبیعت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں وہی طبیعت کے ساتھ چلتے چلتے ہیں. بھائیوں اپنے آپ کو بدلنا پڑے. مولانا انصاف کا جملہ ہے یہ کہ 3 چلے والوں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدلیں. وہ والی زندگی نہ ہو جو کہ 3 چلے سے پہلے کی. کوئی کام ایسا نہ ہو جو سنت کے خلاف، کوئی کام ایسا نہ ہو جو شریعت کے خلاف. کیا خیال ہے بدلیں گے اپنے آپ کو؟ کون کون بدلیں گے؟ ہاں قرآن کی مجھے ایک آیت یاد آئی. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. عجیب ہے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. جس کا مفہوم یہ ہے، مفہوم اے مخاطب مجھے اور آپ کو اللہ خطاب کرے. پورا قرآن ہمارے اور آپ کے لیے. ہم اس کو تقسیم نہ کریں کہ یہ کافروں کے لیے، یہ منافقوں کے لیے بنا کے. سارے قرآن میرے لیے، وہ ہمارے لیے قرآن الگ الگ نہیں کریں. یہ آیت بھی میرے لیے ہے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. اے مخاطب میں اور آپ کو سب کو اللہ خطاب کرتا ہے. کیا اللہ نے حق میں سے سب کچھ تو نازل نہیں کر دیا؟ اب کس کا انتظار کرو؟ اللہ نے حق میں سے سب کچھ تو نازل کر دیا، نبی کو بھیج دیا، کتاب کو بھیج دیا، سب کچھ کر دیا. اب تم کس کے انتظار میں ہو جو حق پہ آنے کے لیے؟ کیا کہہ دیں کہ انشاءاللہ ہم تو حق پہ آئیں گے انشاءاللہ. اے اللہ تو نے بڑی مہربانی کر دی، اے اللہ پوری بہت ہی مہربانی کر دی. اے اللہ آپ کی طرف سے نہیں ہماری طرف سے یہ خوش. اس کے تحت لوگوں نے ایک واقعہ لکھا. ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، فضیل ابن ایاض رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام تھا؟ فضیل ابن ایاض. بہت عجیب آدمی، بہت عجیب، ان کے عجیب عجیب واقعات. فضیل ابن ایاض رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے ڈاکو تھے اور کافر بھی. اتنے بڑے کافر تھے کہ کافروں کے سردار. اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ اس زمانے کی حکومت بھی اس سے ڈرتی تھی. واضح ہوتے ہیں، حکومت بھی ڈرتی تھی اس سے. کیا ہو ہاتھ ڈالنا اس کے اوپر بہت مشکل تھا. ایک دفعہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے تھے. ایک چھت کے نیچے سے کوئی گنگناہٹ کی آواز آئی. انہوں نے کہا کہ چلو یہ حکومت کے لوگوں کی باتیں سنو، میرے خلاف کیا منصوبے بناتے ہیں.
انہوں نے کان لگایا، کان لگا کے سننا شروع کیا۔ ایک بوڑھا تھا آدمی قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن کے اندر یہ آیت پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کہہ رہے ہیں حق پہ آنے کے لیے کس کا انتظار ہے؟ اللہ نے سب کچھ تو راضی کر دیا، ہم اپنے لیے سوچیں۔ اللہ نے 3 چلے کی لگانے کی توفیق دے دی، اللہ نے ہمیں ختم نبوت والا کام عطا فرما دیا، نبی جی کی امتی میں پیدا کر دیا، اب کس کا انتظار ہے؟ تو قیامت نہیں آئے گی، اب تو کوئی اور نہیں آئے گا۔ دل پہ ادھر رونا شروع، رو کے اپنے کپڑوں کو گیلا کر کہ نہیں اللہ، اور چلا رہے اے اللہ حق تو نے نازل کر دیا، میں حق پہ آ گیا، اے اللہ تو میں حق پہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو بدلا انہوں نے، ہماری محسوس نہ کیجیے، ہاتھ جوڑ کے مجھے انہوں نے بٹھا دیا، مجھے آتا واتا نہیں، میں تو تبلیغ میں بھی ابھی جمعے 8 دن ہی نہیں ہوئے، سب قرآن کا مجمع بیٹھے، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو فضیل ابن عیاض نے اس کے بعد کیا کیا؟ اسلام قبول۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا بدلا اپنے آپ کو کہ پہلے کافر تھے مسلمان ہو گئے، پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے، اس کے بعد کیا ہوئے؟ ولیوں کے سردار بنے۔ یہ تصوف کے اندر یہ سلسلے میں فضیل ابن عیاض ضرور آتا ہے، فضیل ابن عیاض کا نام ضرور ہے، اتنے بڑے آج بھی ہم ان کا نام ممبر پہ لیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو پڑھا۔ 3 چلے کا مقصود کیا ہے بتائیے؟ اپنے آپ کو بدل لیں شریعت کے مطابق، بالکل وہ ہم جو 3 چلے سے پہلے کی باتیں 3 چلے کے بعد والی بالکل ہماری پلٹ ہے۔ ایک کام بھی ہمارا ایسا نہ ہو جو کہ سنت کے خلاف کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ کے اندر ایسی طاقت آئے گی، سنت کی ایسی طاقت آئے گی کہ پوری دنیا والے آپ سے خوف کھائیں گے، اگرچہ آپ ایک دیہات کے اندر رہتے جیسے کہ سارے صحابہ نے اپنے آپ کو بدلا۔ تو میں نے یہ بات عرض کرنی تھی مولانا صاحب کی کہ ایک بات تو حضرت نے یہ فرمائی تھی کہ اپنے آپ کو بدل گیا۔ کیا خیال ہے؟ میں بھی نیت کروں گا، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ۔ یہ امت تو بڑی پیاری امت ہے، کرے گی تھوڑا سا اللہ میاں اس کو دیں گے، بہت کچھ کریں گے، تھوڑا سا دیں گے اللہ بہت کچھ۔ یہ امت کے اندر اللہ نے وہ صفات دی ہیں جو کہ انبیاء علیہ السلام کو وہ مدد اترنے کا اللہ نے وعدہ کیا جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ کیا، کیونکہ یہ آخری امت ہے، آخری نبی کی امت ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ اس کے بعد کوئی امت آئے گی۔ بڑی شاندار اللہ نے یہ امت بنائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ سے درخواست ہی کر دی، اے اللہ اس امت میں تو مجھے بھی پیدا کر دی۔ سنتے ہیں ہم بڑوں سے، اور ان کی دعا قبول بھی ہو گئی، قیامت کے قریب وہ تشریف لائی۔ اور اس امت کو کہا گیا کہ تم کرو تھوڑا سا مگر ہم بدلہ بہت زیادہ دیں۔ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک کام کے لیے مزدور رکھا، بخاری میں کئی جگہ پر ہے، صبح سے لے کے ظہر تک اس کو 1 قیراط دیا۔ 1 قیراط سونے کا سکہ ہوتا ہے، اس زمانے میں وہ چلے۔ اس کے بعد کام ختم نہیں ہوا، دوسرا آدمی رکھا ظہر سے عصر تک، تھوڑا سا وقت کم تھا، صبح والے کا وقت آدمی، اس کو بھی 1 قیراط دیا۔ تیسرا آدمی پھر کام ختم نہیں ہوا، تیسرا آدمی رکھا گیا عصر سے مغرب تک۔ آج کل تو بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا اس کو صرف 2 قیراط کیا کیے، 2 قیراط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا کہ پہلی مثال یہود کی تھی اور دوسری مثال عیسائیوں کی،
اور تیسری مثال امت محمد کی ہے۔ وہ دونوں آ گئے نبی کے پاس، یہود بھی آ گئے اور عیسائی بھی آ گئے نبی کے دور میں سب سے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہمارے اوپر ظلم ہوا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھو ہم نے تمہارے بدلہ دینے کے اندر مزدوری دینے میں کوئی کمی تو نہیں کی، جو وعدہ تھا وہ پورا کر دیا۔ اگر ہم کسی کو اپنی طرف سے انعام دے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے امت محمد، قدم قدم پہ انعامات۔ نبی کے اوپر آیت نازل کی گئی، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا 10 نیکی ملے گی۔ پہلے زمانے کی امتوں کو ایک نیکی کرنے کے اوپر کتنا ملتا تھا؟ ایک، کرنے کے بعد ملتا تھا ایک، نیت کرنے کے اوپر، عزم کرنے کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس امت کے اوپر کیا ہے؟ عزم کرنے کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نیکی مل جاتی ہے۔ نبی جی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی، اے اللہ میری امت کے لیے اور زیادہ ہے، اے اللہ نیکیوں میں اور تیرے خزانے کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہو۔ اللہ نے قرآن کی دوسری آیت نازل کر دی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ مفہوم یہ ہے کہ ایک نیکی کرے گی امت محمدیہ تو کتنا ملے گی؟ ایک نیکی کے بدلے میں 700۔ پہلی امتوں کو ملتا تھا؟ پہلی امتوں کو ملتا تھا اتنا نہیں، ایک کا ایک۔ پھر میرے نبی نے ہاتھ اٹھا، اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی۔ پھر اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ جبرائیل امین کو کہ میرا نبی کیوں رو رہا ہے؟ اے اللہ اور زیادہ کر دے نا، تیرے خزانے میں کوئی کمی تو ہوگی نہیں۔ اللہ نے قرآن کی تیسری آیت نازل کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ اضعافا کثیرا، اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی۔ نبی کے آنکھوں سے آنسو اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اور زیادہ کر دے۔ اللہ نے قرآن میں چوتھی آیت نازل کی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تمہاری امت عمل کرے، ہم بغیر حساب کتاب کے قیامت کے دن بدلیں۔ اس امت کے ساتھ تو اللہ کی خصوصیت، اس امت کو اللہ نے کیا کیا؟ دعوت والا کام، انبیاء علیہم السلام والا کام، انا لنرسل رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ دنیا کے اندر بھی انبیاء والی مدد، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انبیاء علیہم السلام کی مدد اللہ اس امت میں نازل فرمائے۔ اصل کی بات آپ کے سامنے بہت سے ملفوظات سنائے بڑوں کے، میں نہیں سنا رہا۔ تو اللہ کی مدد دنیا کے اندر بھی یہ ہوگی، اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگی؟ اللہ کی مدد۔ بس دو بات۔ تیسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ کام ہم نے کرنا ہے علی منہاج النبوہ۔ کیا کہا میں نے؟ ٹھیک ہے، یہ مشکل ہو گیا، آسان کر دو۔ نبی انبیاء کی ترتیب پر، اپنے دماغی ترتیب پر نہیں کرنا، اپنے خاندانی ترتیب پر نہیں کرنا، اپنے دماغ میں جو آ رہا وہ نہیں کرنا، علی منہاج النبوہ۔ یہ کام امانت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ نے وہ امانت پوری پہنچا دی تابعین کو، انہوں نے اپنے آگے کو پہنچایا۔ وہی کام ہمارے پاس امانت ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل کرنے والا مردود ہو جائے گا۔ جہاز ہوتا ہے نا، جہاز تھوڑا سا ذرا سا ادھر ہو گیا، وہ انجام کے اعتبار سے کہاں پہنچے گا؟ اپنے منزل پہ پہنچے گا؟ خود نہیں، لاہور جانے کی بجائے کوئٹہ سے بھی آگے نکل جائے، ذرا سا ہوا، دیوار تھوڑی سی نیچے ٹیڑھی ہوئی، اوپر جا کے کتنی ہوئی بہت ہو جائے گی۔ جو ترتیب انبیاء علیہ السلام کی، اور جو ترتیب صحابہ نے، اور جو ترتیب بڑوں نے ہمیں تک بتائی، یہ امانت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ جو امانت ہے ہمارے پاس، اسی امانت کو آگے ہم نے پہنچانا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور کوئی تغیر پیدا نہیں ہونے دیں۔ یہ امانت ہے ہماری، کریں گے انشاءاللہ اسی وقت پر۔
اور انبیاء کی ترتیب پر کریں گے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کے اوپر فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ کس کے اوپر فیصلہ کریں گے؟ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے۔ دل کے اندر ہمارا کیا جذبہ، اس کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ جو انبیاء کی ترتیب ہے، انبیاء والی صفات ہمارے اندر یاد رکھیے۔ اگلا جملہ کہہ رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی اللہ تربیت کرتے تھے، اور پھر عمومی طور سے 40 سال کے بعد ان کو نبوت دی جاتی ہے، ایک دو کے علاوہ۔ بعد میں پوچھیے گا کہ فلاں کو ایسا ہوا، ایک دو کے علاوہ 40 سال کے بعد 40 سال تک اللہ ان کی تربیت کیا کرتے تھے، توکل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، خشیت کے اعتبار سے۔ جتنی صفات محمودہ ہے وہ ساری صفات اللہ ان کے اندر پیدا کرتے تھے، پھر ان سے کہا جاتا تھا اب تم دعوت والا کام کرو۔ صحیح؟ مگر مجھے اور آپ کو تو یہ کہا گیا کہ دعوت کا کام کرتے کرتے ان صفات کو سیکھو۔ اب ہمارا یہ نہیں کہا گیا کہ تم پہلے یہ صفات حاصل کر لو اس کے بعد کرو گے، نہیں، دعوت کام کرتے کرتے سیکھنا ہے، سیکھتے سیکھتے کرنا ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی صفت، بہت سارے انبیاء والی صفات، سارے صحابہ والی صفات یہ میرے اور آپ کے اندر آئے گی جب ہم داعی بنیں گے، جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئی۔ دوبارہ جو مولانا صاحب کی بات کو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب عید کا جملہ جو میں نے شروع میں عرض کیا، 3 چلے سے کیا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ 3 چلے وہ ساری تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ سارے انبیاء کے اندر جو صفات، خاص کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو صفات وہ میرے اور آپ کے اندر اور پوری انسانیت کے اندر آ جائے، اللہ اس کو چاہتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، نبی جی چمکے ہوئے ہیں، اور جو نبی کی سنتوں کو سینے سے لگائے گا خدا کی قسم اللہ اس کو چمکا دیں گے اور اس کو ذریعہ بنائیں گے پورے عالم کے اندر ہدایت کے آ جانے کی۔ کیا کریں؟ وہ صفات ہمارے اندر، مثال کے طور سے صحابہ کے نبی کو قرآن میں کہا گیا، انبیاء علیہ السلام کے 8ویں پارے میں اور 19ویں پارے میں انبیاء کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ کیوں؟ وہ تو چلے گئے دنیا سے۔ امت محمدیہ دعوت کا کام کرے گی اس طرح سے کرے جو طریقہ انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ اس کو یاد رکھیں، انبیاء کے واقعات بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ تو دنیا سے چلے گئے، نہیں، اس امت کو کیا کرنا ہے؟ داعی بنانا ہے، انبیاء کی وراثت دینی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو کیا کیا؟ انبیاء کے واقعات سنا کر کہا کہ تمہیں اسی طریقے سے کام کرنا ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ڈاکٹروں کے واقعات سنائیں گے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، اس کی بلڈنگ کو، اس کے بنگلے کو دکھائیں گے اور اس کی گاڑی کو دکھائیں گے۔ حافظ کی بنانا چاہتے ہیں تو حافظوں سے ملاقات کروائیں گے، بچے کے اندر ایک امنگ پیدا کروائیں گے، دیکھ تو ڈاکٹر بنے گا یہ کچھ ملے گا، دیکھ تو حافظ بنے گا تو یہ ملے گا۔ اللہ نے بھی کہا امت محمدیہ دیکھو کیا کرنا ہے، تم اگر داعی بنو گے تو ہم نے جو انبیاء کے ساتھ مدد کی ہے ہم تمہارے ساتھ بھی وہی مدد کریں گے۔ ہاں یہ مقصود ہے، یہ نہیں کہ وہ تو انبیاء دنیا سے چلے گئے، اب ہمارے سامنے ان واقعات کو بیان کرنے سے کیا، اس کے اندر بہت سی باتیں۔ ایک جملہ سارے انبیاء کی دعوت کے اندر ملے گا، لا اسألکم علیہ من اجر، اے دنیا والوں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہمارا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ خدا کی قسم اگر ہمارے دل کے اندر ذری سی تمنا پیدا ہو گئی کہ یہ فلاں آدمی مجھے اچھا سمجھ لے، میرے بچے کو نوکری پہ لگا دے، بلا یہ، خدا کی قسم کیا ہوگا؟ دعوت کی روح نکل گئی۔ ہم دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہتے، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم سے وہ لے۔ انبیاء کا جذبہ یہی ہوتا ہے۔
انبیاء علیہ السلام کا جذبہ یہی ہوتا تھا کہ ہم سے جو ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم سے لے لو، مگر تم اسلام قبول کر لو، ہمارے پاس جو کچھ ہے تم لے لو اور تم دین کے اوپر آ جاؤ۔ یہ جذبہ ہر دائی کا ہوگا۔ دنیا والوں سے ہم ایک ٹکا اور کیا کہتے تھے ہم صاحب، ہاں کچھ بھی نہیں لینا چاہتے، ہم تو بس یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اگر تو دو جوتے مار لو مگر تم دین کے اوپر آ جاؤ۔ ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا؟ دنیا والوں سے چاہیں گے ہماری دعوت کی روح نکل جائے گی۔ یہ دائی مردہ ہوگا، زندہ نہیں ہوگا۔ اس کی بات کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا جو دنیا والوں سے کچھ چاہے۔ کچھ بھی نہیں چاہتے ہم دنیا والے، نہ کسی عہدے دار کی طرف ہم دیکھنا چاہتے ہیں، نہ حکومت کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں چاہتے۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم تو یہاں تک کے بھی نہیں چاہتے تو یہ کہے کہ بھائی آپ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جزاک اللہ۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم کسی کا اتنا بھی بدلہ نہیں چاہتے وہ یہ کہے کہ شکریہ تمہارا جزاک اللہ، تم تو بڑے اچھے لوگ۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بس پوری دنیا کے اندر دین آ جائے، کوئی ہمیں مانے یا نہ مانے، ہاں دین کو مانے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات کیا ہوئی بتائیے؟ کچھ نہ مانگنا، کچھ نہ چاہنا دنیا والوں سے، کچھ نہ چاہنا دنیا والوں سے۔ دوسری بات کیا ہوئی؟ انبیاء علیہ السلام کے اندر، سارے دنیا کے انبیاء جتنے انبیاء ہیں سب کے اندر انکساری توازن، کام کرتے کرتے ہمارے اندر بڑائی آ جاتی ہے۔ مولانا صاحب نے ایک موقع میں فرمایا کام کرو گے تو 3 برائیاں آ جائیں گی، کتنی بہت مختلف موقع پر مختلف باتیں فرمائی۔ ایک موقع پر فرمایا کام کرو گے ہم سب 3 چلنے والے، آگے پیچھے مسائل آ جاتے ہیں، شیطان ہمیں حد سے ہٹائے گا۔ وَأَنَّ، یہ آیت کو یاد کر لیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ میں نے حضرت مولانا عمر صاحب کو دیکھا، آیت پڑھتے تو بہت روتے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، دعوت کا راستہ، اسلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر دائیں بائیں مت بھٹک جانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، شیطان گمراہ کرے گا۔ حضرت نے ایک موقع میں فرمایا 3 چلنے کے بعد برائیاں آئے، شیطان ڈالے گا تاکہ تم سے حق راستے سے ہٹ جاؤ۔ 3 برائیوں کا ایک موقع پہ ذکر کیا، دوسرے موقع پر اور بھی کیا۔ ان میں سے ایک یہ کیا کہ اپنے رائے کے اوپر اصرار شروع کر دو، 3 دفعہ رائے کو بس کیا کرنا، امیر صاحب کے اوپر مسلط ہو جاتا۔ اور دوسرا کیا ہے، میں پرانا ہوں مجھ سے بیان کرواؤ، میں پرانا ہوں مجھے امیر بناؤ۔ نہیں سر، نہیں آئی، کیا کیا آئے گی؟ میں پرانا ہوں، 3 چلے لگائے ہوئے ہیں، مجھے کیا بناؤ، امیر بناؤ۔ میں پرانا ہوں مجھ سے بیان کرواؤ۔ اور میری بات تو سمجھو تو صحیح، تمہیں کیا، تم تو نئے لوگ بیٹھے ہوئے، تم کو کیا معلوم؟ ہم نے تو بڑوں کے ملفوظات سنائی نہیں، ہم بالکل تواضع، ایسی تواضع انبیاء کے اندر تھی۔ میں اگر جو قرآن کے اندر 26 انبیاء کا تذکرہ، ان کی ایک ایک بات بھی سناؤں گا تو بہت دیر لگ جائے۔ ہر نبی کا تمغہ امتیاز تھا تواضع، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو نہیں مٹاتا اللہ اس کو مٹا دیتا۔ یاد رکھیں، میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، میں نے تو فلاں کی صحبت اختیار، میں نے تو فلاں کے ساتھ سفر بھی کیا تھا، ہر جگہ پہ بتائیے کچھ نہیں۔ بھائیوں، شیطان ہمیں قرآن نے بیان کیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مسلمان پہلے ہمارے 7 نمبر میں یہ کہتے تھے ناجانی، ان چیزوں کے اندر اپنا جاتے، پھر حق راستے سے ہم آگے پیچھے ہونا چاہیے۔ کچھ میرے نبی کو، کتنا نبیوں کے سردار ہمارے نبی، قرآن نے کیا کہا، وقت چلانا کا للمؤمنین،
وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی جی صحابہ کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دو. ہماری بات کے اندر تیزی آ جاتی ہے. بھائی امین صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے رحمۃ اللہ، آخری بیان توڑ کا بھائی امین صاحب کو یاد نہیں، سب کو یاد ہے. ایک موقع میں فرمانے لگے ہمارا اعلان کرنے والا بھی اکڑ کے اعلان کرتا ہے، ہمارا بیان کرنے والا بھی زور سے بیان کرتا ہے. تواضع ہماری ہر بات کے اندر تواضع، چلنے کے اندر تواضع، بولنے کے اندر تواضع. حبیب نجار کا واقعہ قرآن نے بیان کیا. وہ ایک جملہ کہتا ہے عجیب، سارے آگے پیچھے اس کے خاندان والے قوم والے کافر تھے، وہ تو مسلمان تھا. اس نے ایک جملہ کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کیسے تواضع کے ساتھ ساری قوم کہتی ہے کہ ہم تم مسلمان ہو گئے، دین سے بدل گئے، ہم تم کو ماریں گے، یہ کریں گے. وہ کہتا ہے مجھے کیا ہوتی، یہ نہیں کہہ رہا تم سب کو کیا ہو، آج ہی جملہ مجھے کیا ہو. ہمارے ہر چیز کے اندر تواضع. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. قرآن نے مسلمانوں کی ایک ہی رکوع کے اندر کئی صفات کو بیان کیا. ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. مسلمان تو اس کو اللہ کے نیک بندے تو وہ ہے جو چلتے بھی عاجزی کے ساتھ، یہ بیمار نہیں ہے، تواضع والے ہیں، انکساری والے ہیں. ہمارا وقت ہو جاتا ہے پرانا، ہم کہتے ہیں تم مجھے لے جا. نہ انبیاء کی صفت کیا تھی؟ تواضع تھی. بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تھے، وہ عموماً فرماتے تھے، جو انہوں نے بیانات جنہوں نے سنے ہوں گے، تو وہ فرماتے تھے کہ بقرعید کی دنوں کے اندر جانور ذبح کرتے ہیں. جانور کو کیسے ذبح کرتے ہیں؟ لٹا کے ذبح کرتے ہیں. اور اس کی کھال کیسے نکالتے ہیں؟ گرا کے نکالتے ہیں. مگر بکری کی کھال جو نکالتے ہیں کیسے نکالتے ہیں؟ الٹا کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی زبان سے نکلتا ہے میں ہوں کچھ، حالانکہ زبان سے اندر نہیں ہوتا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. مگر میں کی سزا کیا ملتی ہے؟ الٹا کرتے ہیں. بھائی امین صاحب فرماتے ہیں جو حقیقتاً جس کے دل میں ہوگا اس کی میں تو اللہ جہنم کے اندر جہنم کی آگ سے نکالتا، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی. ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس ایک دوسرے بھی بزرگ گئے، کہنے لگے حضرت کوئی نصیحت فرمائیے. کہنے لگے کہ آپ خود اتنے بڑے آدمی میں کیا نصیحت؟ کہنے لگے کہ آپ بھی چاہتے آپ کچھ کریں. کہنے لگے ہم نے اپنے بڑوں کو یہی دیکھا کہ اپنے آپ کو مٹا دیں. مائیں ریاض صاحب نے کیسے مٹایا؟ مائیں ریاض صاحب نے کیسے مٹایا اپنے آپ؟ ہر نبی کا واقعہ دیکھیں کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، کبھی ایک جگہ بھی کوئی ایسی بڑائی کی جملے. اے نبی جی اگر آپ چاہیں تو آپ کو نبوت بھی دیں اور بادشاہت بھی دیں، اور اگر آپ چاہیں تو فقر دیں اور نبوت دیں. آپ فیصلہ کریں کس چیز کو پسند کریں گے. جبرائیل امین کھڑے ہوئے تھے، میرے دو مشیر میرے آسمان پر ہیں اور دو زمین پر ہیں. جبرائیل میکائیل آسمان کے ہیں اور ابو بکر عمر زمین پر. اور جبرائیل سے مشورہ کیا کہنے لگے کہ فقر والی نبوت دے دو. نبی نے پوری زندگی فقر کے ساتھ تواضع کے ساتھ ایک دفعہ زندگی میں ٹیک لگا کے کھانا ایک دھماکہ ہوا زوردار فرشتہ. اب کیا کرتے ہیں بادشاہ بس زندگی بھر میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا. میں ایسا کھانا کھاتا ہوں جیسے کہ غلام کھاتا. بھائیوں ہمارے اندر سے تواضع تو جس کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوگا جہاں جنت میں نہیں جا سکے. ہمارے اندر ذرہ نہیں پہاڑ ہے، تکبر کے پہاڑ ہمارے اندر ہے. سب سے زیادہ تو میں اس مرض کے اندر مبتلا ہوں. تواضع جتنی تواضع آتی چلی جائے گی اللہ اتنا ہم سے کام لے. نبی کی زندگی کو دیکھیں، آخر میں معاذ ریاض صاحب کی زندگی کو دیکھیں کیسے تواضع کے ساتھ.
میں مختصر کر رہا ہوں کہ دوسری صفت جو سارے انبیاء کے درمیان مشترک رہی وہ کیا تھی؟ فرمائیں گے کیا تھی؟ تواضع، انکساری، میں کچھ سب کچھ یہ میں کچھ نہیں، اس کے اوپر اللہ نوازے۔ تیسری بات جو انبیاء کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہیں، جس کو تبلیغی اصطلاح کے اندر کیا کہتے ہیں؟ جوڑ کے ساتھ رہتے ہیں۔ المؤمن مؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ مومن تو محبت کا مرکز ہے، اس کی مومن کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جو نہ لوگوں سے محبت کرے نہ اس سے لوگ محبت کریں، کوئی خیر نہیں۔ ہمدردی، خیر خواہی، یہ کام کرنے والوں کی بنیادی صفت محبت، ورنہ ہم لوگوں کو جوڑ نہ سکیں گے۔ واعتصموا بحبل اللہ، سب مل کر اللہ کی رسی پکڑو۔ اور آگے جا کے اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ جو صحابہ آپ کے آگے پیچھے جو نظر آتے ہیں، اگر آپ کے چہرے پہ 12 بجے رہتے تو کوئی ایک بھی آپ کے قریب نہیں ہوتا، ہر ایک کو اپنا سمجھتے۔ وہاں الیاس صاحب کی خصوصیت یہ تھی، ہر ایک کو اپنا سمجھتے، ہر ایک کو اپنا سمجھتے۔ کوئی زبان سب سے زیادہ اس معاملے میں خطرناک ہوتی ہے، کس کی؟ لوگوں کو دور کرنے کے، کوئی جملہ ہمارا ایسا نہ نکلے کہ جس کے ذریعے سے سامنے والا دور ہو جائے۔ اللہ نے اسی وجہ سے کان کو کھول کے رکھا، ہر آدمی کی بات سن سکتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہا ہے جب بھی بات سنتا ہے، نام سونگنے کی صفت اس کی باقی ہے، مگر زبان کا معاملہ آیا تو اللہ نے کیا کیا؟ 32 دانتوں کے درمیان اور 2 ہونٹوں کے درمیان بند کر دیا۔ اگر ایسی بات جس سے کسی کا دل ٹوٹتا ہو، زبان کو اپنے 32 دانتوں کے درمیان میں دبا دو، خون تو نکل آئے مگر کسی کا دل مت توڑنا۔ ایسے جملے جس کے ذریعے سے امت ٹوٹتی ہو، یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ گار، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ سوچ چلے کہاں لگائے تھے؟ گش میں تو آتے نہیں، یہ زہری جملہ ہے، زہریلا جملہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی کبھی کبھار تہجد چھوٹ جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ہے، نبی نے کیسے پیاری کی، نعم الرجل عبداللہ، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ عبداللہ تو بہت ہی اچھا ہے، عبداللہ تو بہت ہی اچھا ہے، اگر رات کی نماز تہجد کا اہتمام کر لیا کرے اور اچھا ہو جائے۔ یہ جملے سننے سے کیا ہوگا؟ آدمی کا پڑے۔ بھائیوں، ہم امت کو توڑ کا ذریعہ نہ بنے۔ فتوبہ حدیث میں آتا ہے، بہت ہی زیادہ مبارک بادی کے قابل ہے وہ آدمی جو کہ خیر کے لیے کیا چابی بنے، شر کے لیے تالا بنے۔ اس کے مقابل کے اندر بدترین ہے وہ بندہ جو کہ خیر کے لیے تو تالا بن جائے اور شر کے لیے چابی بن جائے۔ مختلف باتیں کریں، مختلف حضرت ابوبکر کا دور، نبی جی دنیا سے رخصت ہو، ایک صاحب آتے ہیں نبی جی کے پاس، فلاں چیز فلاں جائیداد مجھے دے دیں۔ صحابہ جو موجود تھے، حضرت ابوبکر نے مشورہ کر کے ان کو دے دیا کہ یہاں سے یہاں تک اتنی جائیداد ان صاحب پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، وہ صحابی تھے لیکن تابعی تھے، مگر کہا کہ ابوبکر حضرت عمر کو دکھا دینا یہ پرچہ، لے گئے۔ ابوبکر نے کیا کیا؟ پرچہ لیا، پھینک، عمر نے پھینک۔ ابوبکر کو کیا ہے، مسلمانوں کی زمین ایک کسی کو، اور آپ ابوبکر تم نے ہاں میں نے مجھ سے ہو، میں نرم دل کا آدمی، میں جبھی تو کہتا تھا تم خلیفہ بن جاؤ، امت ٹوٹ رہی تھی، بچا دیا۔ بھائیوں، اگر کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا، ہم ایسے جملے کہیں کہ جس کے ذریعے سے توڑ نہیں جوڑ ہو جائے۔ اس نے بھی تو یہ کہا ہے، جس نے آپ کو کہا آپ نے برداشت کر لیا، میرا نبی نے کہا کہ جنت کے بیچ کے اندر میں تمہیں جگہ دلاؤں گا۔
عبداللہ ابن مسعود سے مفتی اعظم صحابہ تھے، خلفائے راشدین کے بعد عبداللہ ابن مسعود کا نمبر آتا ہے علم کا۔ انہوں سے کہا گیا کہ عثمان حج کے اندر 4 رکعت پڑھاتے، نبی نے 2 رکعت پڑھائی، عمر نے 2 رکعت پڑھائی، ابو بکر نے 2 رکعت پڑھائی، وہ صاحب مدینے سے آئے۔ عثمان نے شادی کی تھی رضی اللہ، اس لیے انہوں نے 4 رکعت پڑھائی۔ کتنی ہونا چاہیے؟ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیے 2۔ اب لوگ تماشائی دیکھنے والے کہ اب یہ نماز نہیں پڑھیں گے، ہم بھی نہیں پڑھیں گے، ایک جماعت بن جائے گی ہماری۔ ابو بکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان نماز پڑھانے کے خلیفہ ہی نماز پڑھاتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھاگتے ہوئے گئے نہیں تھا، اور وہ لوگ جو کہ مسئلہ پوچھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ نماز نہیں پڑھیں گے، ہم بھی نہیں پڑھیں گے، پھر بعد میں ہم اللہ پوچھا۔ بعد میں ان سب نے پکڑ لیا عبداللہ ابن مسعود، کہنے لگے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں، کہنے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں نہیں پڑھا، والفتنة اشد من القتل، قتل کر دینا یہ تو برداشت ہے، لوگوں کے اندر غلط باتیں ایسی باتیں کرنا کہ انتشار آ جائے، یہ اللہ کو برداشت ہے، یہ اللہ کو برداشت ہے۔ ایک ساتھ اجتماعیت کے ساتھ کہیں انشاءاللہ کوئی ایسا جملہ ہماری مسجدوں کا کام ختم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پتہ نہیں کیا کیا جملے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑنے والے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ سب کو لیں، سب کی منتیں کریں، خوشامدیں کریں۔ ہماری مسجد میں 50 آدمی ہیں تو 50 کے 50 کی چلنے والے 10 کے اندر شروع سے ہوں آخر تک کریں گے انشاءاللہ، ایسا سب کی منتیں کریں گے۔ ہاں، اور اس موضوع پہ اور کہنے کی ضرورت نہیں، کافی ہے اتنا۔ ایسے جملے ہماری زبان سے نہ نکلے کہ جو دوسرے کو دور کا ہم سے دور ہو جائے، ٹھیک ہے؟ زبان کو ذرا سنبھالیں، اس جملے کہنے سے یہ آدمی دور ہوگا، قریب ہوگا تو وہ جملہ نکالے، ورنہ اندر ہی دبا دے۔ قیامت کے دن اللہ اس کا بہترین بدلہ دے۔ آخری بات نہ چھوڑو کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دعوت والا کام عطا فرمایا۔ سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ کام کیا۔ کریں گے انبیاء کے صفات کے ساتھ، پوری دنیا کے اندر اللہ ایک ہلچل مچا دے، صحیح ہے انشاءاللہ۔ یہ کام اجتماعی طور سے نبی کے دور میں چلتا رہا، تابعین کے دور میں اجتماعی طور سے چلتا رہا، تبع تابعین کے دور میں چلتا رہا، اکابرین بھی اس کام کو لے کے چلتے رہے، یہ نہیں ختم کر دیا گیا، چلتے رہے۔ مگر اجتماعی طور سے اللہ نے مولانا الیاس صاحب کو ذریعہ بنایا، اس کام کے لیے اجتماعی طور سے امت دوبارہ اس کام پر آ گئی۔ کب؟ 1926 کا۔ کب؟ ربیع الثانی کا مہینہ تھا، ربیع الثانی کے اندر مولانا الیاس صاحب نے پہلا گشت کیا 1926 کے۔ اور کیسے تواضع جو کہ ساری آپ انبیاء کی صفات کو پڑھیں، مولانا الیاس صاحب کی باتوں کو پڑھیں، اپنے آپ کو مٹا دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کے پاؤں پکڑتے ہیں، کہ آپ عالم ہیں، آپ نے علم کو بدنام کر دیا، فرماتے نہیں۔ اس کے اندر تو مجھے عزت نظر آتی، جو اپنے آپ کو تواضع کرے گا اللہ اس کو چمکائیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو کیا کریں گے؟ چمکائیں گے۔ مولانا الیاس صاحب کی برکت سے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ نے قرن اول کا کام کیا، قرن اول کا ہیرا مجھے دیا۔ بھائیے اس کے اندر اکابرین جتنے تھے سب کا سینہ کھلا ہوا، اس زمانے کے اندر جتنے اکابرین تھے سب نے اس کی تائید کی کہ واقعی یہ کام حق کام ہے، واقعی یہ کام انبیاء والا کام ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ اب ہم یہ کہ اس کے اندر یہ کرو یہ کرو، درمیان کے اندر یہ کام ہوتا رہا، یہ نہ کہ یہ کام ختم ہو گیا۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے، نام نہیں بتاتا، دعوت کیا ہے، دعوت تاریخ دعوت عظیمت، کتنے اکابرین نے درمیان کے اندر کیسے زوردار کام کیا، کرتے کرتے یہ کام اجتماعی طور سے اللہ نے، اس کے بعد کام آیا مولانا عیسیٰ کے پاس،
یہ ایک بات پہ اور عرض ہو کہ ہمارے اندر یکسوئی ہو. کام کیا ہے؟ یکسوئی نہیں ہوگی تو کام نہیں لیا جائے. یہ جملہ یاد رکھیں. انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت کے اندر یکسو ہوتے تھے، اور جس سے بھی اللہ نے دین کا کام دیا وہ کیا تھا؟ یکسو ہوا کرتے. ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ادھر بھی دیکھو ادھر بھی دیکھو، نہیں، یکسوئی کے ساتھ کام کرتے. اور یہ دعا یاد کر لیجیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، حق کے بعد مجھے ادھر ادھر نہ بھٹکائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ، تو نے ہدایت دے دی، اب مجھے میرے دل کو ٹیڑھا کبھی نہ کھینچ. اس کا خوب اہتمام کر، نماز کے بعد اس کا خوب اہتمام کر، یکسوئی کے ساتھ. ایک صحابی آئے، دیہاتی صاحب، دیہاتی، ان کی قوم نے ان کو بھیجا تھا چند سوالات دے کر. یہ بہت سی کتابوں کے اندر وہ سوالات لے کر آئے تھے. لکھا تو نہیں تھا، گنگناتے ہوئے آ رہے تھے تاکہ میں کوئی سوال بھول نہ جاؤں. عجیب روایت ہے. تو وہ نبی کے بخاری کے اندر بھی روایت وہ آئے، اور نبی کے چند سوالات کے بعد کہنے کہ میں واپس جاتا ہوں. اور ایک جملہ کہا، لا ازید ولا ھذا ولا انقص. اس سوالات اور جوابات کے اندر میں نہ کمی کروں گا نہ زیادہ کروں گا. اس کے بعد نبی نے فرمایا، اگر کسی نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو. نبی نے صحابہ کو دکھایا کہ جنتی دیکھے. کوئی ہم کمی زیادتی نہیں کریں گے. یہ امانت ہے دعوت کا کام. اس کے اندر جو ہم نے بڑوں سے سنا ویسے کریں، کہیں انشاءاللہ یکسوئی کے ساتھ کام کریں گے. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. علی بصیرۃ، دعوت کے کام ہی کی برکت سے دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہوں گے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ کیا نبی کے دور میں یہودیت کا فکرہ نہیں تھا؟ منافقت کا فکرہ نہیں؟ کتنے فکرے اگر جنہیں ان سب کے مقابل کے اندر نبی نے کیا کیا؟ ایک کام کیا تھا، سارے فکرے ختم. غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے دماغ میں آتا ہے یہ بھی کام کرو یہ بھی کرو. دعوت کے کام کے اندر نقصان ہے، اس کے اندر کمی ہے. یہ کوئی کمی نہیں. یہی انبیاء علیہ السلام والا دعوت. ایک صاحب آئے مولانا صاحب کے پاس، بہت بڑے عالم. مولانا نے ان کا استقبال کرنا تھا کیا. وہ کچھ شکایتیں لے کر آئے. باہر نکلے مولانا صاحب رخصت کرنے کے لیے باہر. کہنے لگے میں نے آپ سے کہا نا یہ کہنے لگے، فرمانے لگے مولانا صاحب کہ بھائی ہماری جماعتیں جب آپ کے علاقے میں آیا کرے نا، حضرت نصرت فرما دیا. کہنے لگے میں نہیں کروں گا نصرت، میں کہہ رہا ہوں یہ غلط کرتے یہ لوگ. تو کہنے لگے کہ حضرت وہ جماعت ہمارے آپ کے علاقے میں آیا کرے نا، تھوڑی نصرت کر دیا کرے، لوگوں کو متوجہ کرے. پھر تھوڑی سی اور آگے گئے، باہری تھے وہ بھی چل رہے تھے، مولانا سب بھی تو چل رہے تھے. کہنے لگے کہ جی اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ یہ کام کرتے ہیں. حضرت آپ کے ہماری جماعتیں آپ کے علاقے میں آئے نا، نصرت فرما دیا کرے. وہ آدمی حضرت واپس آ گئے. وہ اپنے مرید بہت سے لوگوں کے ساتھ آئے تھے. کہنے لگے یہ آدمی دنیا میں انقلاب لے آیا. متاثر ہی نہیں ہوتا، یہ آدمی متاثر ہی نہیں ہوتا. میں اتنا کچھ زور زور سے کہہ رہا ہوں اور آخر کے اندر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں؟ ایک کراچی کے بڑے عالم تھے، مولانا چلو نام بتا دیتا ہوں، ہمارے ممبر سے مولانا یوسف لدھیانی صاحب انتقال ہو گیا. حج کے موقع پہ ساتھ میں تھے، میں بھی تھا. فرمانے لگے کہ تبلیغ والے دنیا میں تبدیلی لے آئی. میں نے کہا کیا آپ ہر بات کی دلیل ہوتی ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہنے کہ ہاں میرے پاس بڑی دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، مضمون لکھتے ہیں، بڑا مضمون لکھتے پھر ہمارے ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے. تبلیغ والے متاثر ہی نہیں ہوتے. جو بات کہتے ہیں کوئی مانے نہ مانے، تشکیل کے آخر میں یہ ایک آدمی نے بھی نام نہیں لکھوایا. کہتے ہاں کریں گے تو صحیح نا انشاءاللہ. ہاں متاثر نہیں، ادھر ادھر نہیں جاتے. اللہ بس یکسوئی کے ساتھ کام کریں.
کہیں انشاءاللہ، ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے، دعوت کے کام کے اندر ہی ہم یہ سمجھیں کہ پوری دنیا کے اندر اللہ عموم ہم کسی کام کی نفی نہیں کریں گے۔ جتنے دین کے کام ہے، سنیے بعد میں نہ کہیے تبلیغ والے یہ کہتے ہیں، جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سارے کام ضروری ہے، سارے کام حق ہے، مگر اس وقت ہر آدمی کے گھر پہ جانا، ہر آدمی کے دروازے پہ جانا یہ بہت زیادہ ایک ضروری ہو گیا۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر نے اس کا علاج کر دیا۔ ایک آدمی اتنا بیمار ہو گیا چارپائی سے اٹھ نہیں پاتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کی منتیں کرتے ہیں، اس کو اضافی فیس دیتے ہیں، اضافی فیس ملتی ہے، اضافی فیس دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے لیے میرے ابا کی طبیعت خراب، چلے تو صحیح، وہ کہتے ہیں میرے پاس اضافی فیس دیتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ خدا کی قسم پوری امت آج بہت پریشان۔ ہم یہ سوچے لوگ ہمارے پاس آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا، لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں دین کا، ان کے پاس جا کر منتیں کرنے پڑی، خوشامدیں کرنے پڑے، اور اللہ کا فضل ہوا کہ چند لوگوں نے ایسے کام کیے، پوری دنیا کے اندر ایک تبدیلی آئی۔ جائیں گے سب کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، نعم الامیر والا باب الفقیر، نعم الامیر، بہترین دیندار کون سا ہے؟ جس کا ظاہری مطلب تو کچھ ہو، بہترین دیندار وہ ہے، علم والا وہ ہے جو کہ ایسے لوگوں کے دروازے پہ جاوے جس کو دین کا جاہل ہے۔ نعم الامیر، امیر سے کون مراد ہے؟ دین کو جاننے والا۔ فقیر سے مراد کون ہے؟ جو دین کو جاننے والا نہیں ہے۔ نعم الامیر، بہت اچھا ہے وہ آدمی جو کہ جاہلوں کے دروازے میں جا کے کھڑا ہو کے دین سکھائے۔ اور اس کے بعد بس میں ختم کروں گا، یہ کام مولانا صاحب کے حوالے ہوئے۔ 28 سال کے اندر اس آدمی نے پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچا دیا۔ اور یکسوئی کے اوپر بات آ رہی ہے، دو باتیں ہوتے ہیں۔ مولانا ایک ہم نے بزرگ کو دیکھا، آپ سب نے دیکھا، جن کا نام کیا تھا؟ حاجی عبدالباقی۔ بہت کوئی بڑے آدمی، کوئی جو ہے نا زیادہ پڑھے لکھے، انجینئر، ڈاکٹر، یکسوئی تھی۔ 1924 کے اندر یہ نظام الدین 1 جنوری کو، 1 جنوری کا سن تھا 44 کے اندر وہاں الیاس صاحب کی باتیں تو سنی تھی، دیکھا نہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک باتیں ہو رہی تھی دو آدمیوں میں۔ ایک جوان آدمی دوسرے سے یہ کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ عدالت میں چلو۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا لگا وہاں الیاس صاحب کو وراثت کے اندر 22 گاؤں ملے تھے۔ کتنے؟ 22 گاؤں۔ تم یہ لے لو اور جو ہے نا تبلیغ میں خرچ کرو۔ اور وہ آدمی یہ کہتا تھا کہ میں تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہوں، مجھے تو فرصت ہی نہیں۔ وہ آدمی منتیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ ان کے ماموں تھے۔ چلو کہانی کی انتہا کو جو بتا رہا ہوں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، کیونکہ 7:30 بج گئے، 8 بجے نماز پڑھنے کی بات ہوئی۔ تو وہ ان کے ماموں تھے جو وکیل تھے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ایک دفعہ جائیں عدالت کے اندر، اور بس میں آنے جانے کی سواری کا انتظام کروں گا، اور یہ کہہ دوں گا کہ مولوی اسماعیل صاحب کے اکلوتا بیٹا یہ ہے، اور بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اکلوتا، الیاس صاحب کے والد کا کیا نام تھا؟ اسماعیل۔ کیا نام تھا؟ اسماعیل کا اکلوتا وارث یہ، بس یہ جملہ کہو فوراً گاڑی سے واپس آ۔ وہ آدمی کہتا تھا کہ میں نہیں، میرے پاس تو وقت ہی نہیں، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ منتیں، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ منتیں کر کر کے وہ آدمی تھک گیا، اور یہ بڑے میاں جو ہے جی کہنے کے بعد میں پتہ چلا مجھے کہ یہ بڑے میاں جو تھے یہ تو مان گیا سب۔ کہنے کہ میں لیٹا ہوا اس وقت آرام کا وقت، لیٹا ہوا دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس کے دل کے اندر جو حقانیت ہے، اللہ میرے دل کے اندر بھی چند مہینے رہے،
چند مہینے رہے وہاں الیاس صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب وہاں الیاس صاحب کی صحبت میں اتنی باتیں نقل کرتے تھے حاجی صاحب کی، اتنی اور کوئی نقل نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ لوگوں نے دیکھا میاں کی محراب کو بھی دیکھا، سید احمد خان صاحب کو بھی دیکھا، مگر جتنی باتیں وہاں الیاس صاحب نے 4-5 مہینے کے اندر وہاں الیاس صاحب کی نقل کرتے تھے حاجی صاحب، کوئی اور بزرگ سے ہم نے نہیں۔ ایک بغیر تمثیل کی مثال نہیں ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا آپ نے، 5,000-6,000 کے قریب روایتیں، 3 سال نبی کے پاس رہے، کتنے سال؟ وہ اتنی روایتیں نقل کی جتنی اور کسی نے نقل کی۔ وہاں الیاس صاحب نے اتنی باتیں نقل کی وہاں اور کسی سے نہیں، اور کوئی نے اتنی باتیں یاد نہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس کے بعد مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یکسوئی کے ساتھ، وہاں الیاس صاحب بڑے یکسوئی کا واقعہ سن لیا، ایک واقعہ سنا۔ وہاں الیاس صاحب کا یکسوئی کا واقعہ عدالت میں جانے کا، مولانا صاحب کا یکسوئی کا واقعہ جو بڑے مولوی صاحب جو آئے تھے جن کے بارے میں کہہ رہے تھے نا دماغ کی نصرت کر رہے تھے، اب آئے پاکستان بن چکا 1953 9 جولائی اجتماع ختم ہوا تھا راوی میں، سارے لوگوں کو جمع کیا، فرمایا کہ یکسوئی کے ساتھ کون ہمت کرتا ہے؟ بھوک آئے گی، ادھر راوی کے مرکز سے باہر نہیں جاؤ، بیماری آئے گی باہر نہیں جاؤ، یہ نہیں ہوگا باہر نہیں جاؤ، کون ہمت کرتا ہے؟ وہاں صاحب کی بات کی ان کے بعد آ سکتا، بہت باتیں کریں۔ اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا، 18 آدمی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے یہ عہد کیا ہم یکسوئی کے ساتھ موت تک تبلیغ میں لگے، اگر یہ لوگ نہ لگتے تو ہمارے پاکستان کا کام نہ ہوتے جانا۔ اللہ کسی اور کو سبب بناتے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کسی اور کو بہانہ بناتے، مگر ظاہراً یہ لوگ کل 18 آدمیوں نے کھڑے ہو کے کہ ہمارا 13 دن کا بھوک آئی۔ ایک واقعہ سنا دو، وقت میں تو کہہ رہا تھا میں یہی باتوں سے شروع کر کے انہی باتوں پہ ختم کروں۔ حافظ سلیمان صاحب جو امام کے راوی کے مرکز کے امام بھی تھے، سبھی نے دیکھا 13 دن کا واقعہ آ گیا، ان کی جھوپڑی ادھر ہی تھی کونے، پتہ چلا بچی کے انتقال کا وقت ہے، جھوپڑی گئے، ایک رشتے دار میں سے کوئی آئی ہوئی کھانا لے کے آئی تھی، پتہ نہیں ان کے بعد کھانا کیا، حافظ سلیمان صاحب نے 13 دن کے بعد کھانا دیکھا، بچی کا انتقال ہونے والا، کھانے کو اپنے قریب کیا دیکھتے تھا، اس عورت نے کہا کہ یہ کیسے ابا ہے، بچی مرنے والی ہے اور یہ آدمی کو دیکھو کھانا، اس کو کیا بات، 13 دن کا بھوکا۔ یکسوئی اللہ نے لوگوں کو ذریعہ، میاں جی محراب بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے نہیں ہوئے، نام بتا دوں، بھائی مشتاق سے، ان کو چپکے چپکے سے تیار کرنے لگے، کون؟ میاں جی محراب، کہنے لگے کہ تو بھی کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، میں باتی آتی تھی، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھڑا ہوں، مولانا سامنے دیکھ لیا، او میاں جی محراب کی بڑی عزت کرتے تھے، کیونکہ بڑے حضرت کے زمانے کے ڈانٹ مت تیار ہو، کل جب بھوک آئے گی نا اس کے اوپر اور کچھ حالات آئیں گے، کہے گا کہ یہ میاں جی محراب نے مجھے کھڑا کیا تھا۔ 2 سال گزرے، بھائی مشتاق صاحب بھی اسی سب میں شامل ہوئے، اور اس سب کے اندر سب سے پہلا آدمی جو کھڑا ہوا کون تھا، اور سب سے آخر کے اندر جس کا انتقال ہوا وہ کون تھا؟ بھائی یکسوئی کے ساتھ چلیں گے، اللہ خود کام کرے، پوری دنیا کے اندر ہلچل میں۔ ایک ملک کے اندر گئے حاجی صاحب، میں حاجی صاحب کو فضائل سنانا نہیں چاہ رہا، بہت ہی یہ ڈاکٹر صاحب وغیرہ سنائیں گے، مجھے تو نہیں معلوم، بہت بڑا مدرسہ، نام نہیں لے، بہت بڑا مدرسہ، بڑے بڑے شیخ الحدیث، ایک جھلک دیکھنے کے لیے تمنا کر رہے تھے کہ حاجی صاحب کی میں ایک
بھائیوں اس وقت یکسوئی کی ضرورت ہے. پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، صرف مسلمان پریشان نہیں ہے. ایک پہلے وقت ایسا آتا تھا کہ مسلمان پریشان ہوتے، آج پوری دنیا پریشان، خواہ مسلمان ہو یا نہ ہو، انتہائی پریشانی کے اندر ہے. اگر میں یہ کہوں، مجھے تحقیق نہیں ہے کہ نبی کے دور کے بعد سے آج تک جتنی پریشانی آج ہے اس سے پہلے نہیں تھی. آج کیا ہے؟ یکسوئی والوں کی ضرورت ہے. یکسوئی کے ساتھ کریں گے کام. اللہ نے آپ کو اور اللہ ہمیں پوری دنیا میں دین کے آنے کا ذریعہ بنا دیا. کریں گے انشاءاللہ. یہ 4 مہینے 40 دن نہیں ہے. 4 مہینے 40 دن تو 4 مہینے کے والوں کے لیے تشکیل ہوتی ہے.